ہمارے بہت ہی عزیز اور بہت ہی ایس ایم فخر قوم کے صاحبزادے ایس ایم عثمان فخر قوم کے صاحبزادے محسن عثمان صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ساتھ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ جیسا مختصر سا تعارف کی کہ میرا نام محسن عثمان ہے اور جمعیت سے کافی گہرا تعلق رہا بھائی طالب، تو خیال نہ کیجیے گا، تصحیح کر دوں کہ جس وقت کی بھائی طالب بات کر رہے تھے کہ چھوٹی موٹی رقم کے علاوہ تمام دستاویز میں چلی گئی تھی، بھائی طالب یقین کیجیے 50 روپے کی رقم بھی دستاویز میں گئی تھی، ناٹ ایون 50 روپیز جمعیت سے کوئی کیش لے سکتا تھا۔ تو الحمدللہ اس پہ ہم نے بہت محنت کی تھی اور ٹکے کی بھی گنجائش نہ چھوڑی تھی، کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑی تھی۔ میں آج جو آپ سے گفتگو کروں گا، ماشاءاللہ میرے ساتھی بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں گے، لیکن میں جس چیز پہ آج آپ سے بات کروں گا، جمعیت میں مختلف شعبے ہیں جہاں پہ مختلف کام ہوتے ہیں، لیکن جمعیت ماسز میں بھی ڈیل کرتی ہے، یعنی عوام الناس کا براہ راست تعلق، اور وہ ہوتا ہے ہیلتھ کا، یعنی ہیلتھ کے حوالے سے ہم بلوچ کالونی میں رہتے ہوں، ہم ڈی ایم ایس میں رہتے ہوں، دلی کالونی میں رہتے ہوں، ہم اللہ والا ٹاؤن میں رہتے ہوں، اسپتال ایک بنیادی ضرورت ہے جو کہ یہاں پر ہیلتھ بورڈ کے تحت جمعیت میں آتی ہے، لیکن میں بہت تکلیف اور بہت افسوس کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت عمدہ اور بہت طریقے سے ایک اسٹرکچر جو بنا تھا، ایک بورڈ جو بنا تھا، جو اپنا کام کر رہا تھا، آج تقریباً غیر فعال ہو چکا ہے۔ وہاں پر کسی قسم کا کوئی نظم و ضبط نظر نہیں آتا، کسی قسم کی کوئی چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا، جس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، جو ہمارا سب سے بڑا اسپتال ہے BHY ہاسپٹل، بیگم حاجی یوسف ہاسپٹل، دہلی کالونی، جو کہ تقریباً 100 بیڈ کا اسپتال ہے، جہاں پر مختلف شعبات ہیں، اور یہ اسپتال جغرافیائی نوعیت کے اعتبار سے الحمدللہ ایسا اسپتال ہے کہ جس کے اطراف 5 کلومیٹر دور میں کہیں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے، یعنی یہ کہ علاوہ دہلی کالونی کے اس کے اطراف کے 5 کلومیٹر کے لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بشمول قسمت کہ کچھ اس طرح کے انتظامات اور کچھ اس طرح کی باتیں ہیں وہاں پہ کہ باہر کے لوگ تو کیا آتے ہیں، دلی کالونی کے لوگ نہیں آتے۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ایک ساتھی مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ بھائی یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ کسی بھی اسپتال کی جو نام ہوتی ہے وہ ایمرجنسی ہوتی ہے۔ BHY اسپتال میں اگر کوئی مریض جاتا ہے تو ایمرجنسی میں جب وہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بس اللہ معاف کرے، لوگ نکلنے کی بات کرتے ہیں، اور اب ایک نیا سسٹم شروع ہوا ہے کہ اگر کوئی بچے کہ ایمرجنسی کے کیا معنی ہے، ایمرجنسی کے معنی ہے ایمرجنسی ہے تو آپ بھاگے ہیں، مریض کو لے کے آئیں اور وہاں پر ایک آدمی کھڑا پرچی بناؤ۔ اب وہ سیریس پیشنٹ ہے، اس کے ساتھ میں اکیلا آیا ہوں، پرچی بناؤ، خیر کسی سے کہا اس نے پرچی بنا دیا، وہ پرچی بنا کے آپ ماتھے پہ نہیں لگا سکتے، یا اس پرچی کو آپ بھاگنے لے کے نہیں پھرتے، کیونکہ ہر 10 منٹ کے بعد ایک آدمی آتا ہے، پرچی بنائے دکھائیے، پرچی بنائے دکھائیے، مطلب ایک عجیب کیفیت ہے۔ اس کے بعد پرچی بن گئی، اب جب ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بھائی یہ کیس ہمارا نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے کہ اس کو جن اسپتال لے جائیے۔ یعنی ہم ایمرجنسی میں آئے تھے کہ یہاں پر ہم کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ مل جائے گا، پھر ہم آگے چلے جائیں گے۔ جو دنیا کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو سیکنڈری ہاسپٹل ہوتے ہیں، جو ٹرشری ہاسپٹل نہیں ہوتے، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ انیشیل ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دے کے پیشنٹ کو آپ آگے بھیجتے ہیں، یہاں وہ کہتے نہیں کرتے۔ کافی شکایتیں ایسی ہیں کہ یا تو وہیں پر ہی کسی کا انتقال ہوا یا راستے میں جاتے ہوئے انتقال ہوا، ان تمام باتوں کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ بہت اچھے ڈاکٹر انہوں نے بٹھا لیے، تقریباً 40 یا 50 ڈاکٹر ہیں جو وہاں بیٹھ کے صرف اپنی دکانداری کر رہے ہیں،
دیکھیے کسی اسپتال کو آپ اس طرح جج کرتے ہیں کہ اس اسپتال میں کتنے مریض داخل ہیں. اس اسپتال میں میکسیمم 6% مریض داخل ہوتے ہیں، جبکہ یہ جو 50-60 ڈاکٹر جو روزانہ 500-600 مریضوں کو او پی ڈی میں دیکھتے ہیں، یہ ان تمام لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ فلانا اسپتال میں بیٹھتا ہوں وہاں آ جائیے، فلانا اسپتال میں بیٹھتا ہوں وہاں آ جائیے. سیریس کیس ہوگا آپ کے تھیٹر میں نہیں لے کے جاتا، وہ کہتا ساؤتھ سٹی مثال کے طور پہ یا ضیاءالدین میں میں وہاں پہ ہوتا ہوں، آپ وہاں پہ لے کے آ جائیے، یہاں پر نہیں کروں گا. اور اس کا اتنا کہنا کافی ہوتا ہے اور سامنے والا بالکل سمجھ جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ میں سے اگر کوئی صاحب، یقیناً بہت سارے لوگ ہوں گے جو میڈیکل سے وابستہ رہے ہوں گے، اگر اس تھیٹر کو ایک نظر دیکھ لیں تو یہی سوچ کے باہر آ جائیں گے کہ یار اچھا ہی ہوا اس ڈاکٹر نے ہم کو یہاں نہ آنے دیا. پھر وہی بات چیک اینڈ بیلنس کی آتی ہے. تو وہ جتنے بڑے ڈاکٹر ہیں تو صحیح، لیکن وہ اسپتال کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے، وہ صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ایک تماشا اٹھا، ایک شور و غبا ہوا، واٹس ایپ بھر گئے اور جناب ہر طرف سے سی ٹی اسکین. سمجھ میں نہیں آیا کہ سی ٹی اسکین لگا دیا یا آسمان سے تارے توڑ کے لے آئے. وہ انہوں نے ایک عدد سی ٹی اسکین ریفربش، یعنی پرانا سی ٹی اسکین جو تقریباً 21 یا 22 سال پرانا، اس کو انہوں نے ایک ایسے آدمی سے خریدا جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ یورپ کا کباڑ جو آتا ہے وہ یہاں پہ لا کے اس کو توڑ جوڑ کر کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا اور وہ بنا کے دے دیتا ہے. اس سے انہوں نے خریدا اور وہ سی ٹی اسکین 16 سلائسز کا ہے. میں مختصر سے بتا دوں کہ آج کے زمانے میں 128 کا سی ٹی اسکین موجود ہے کراچی میں. ہر دوسرے بڑے اسپتال میں، ہر درمیانے درجے کے اسپتال میں اگر 128 کا نہیں ملے گا تو آپ کو 56 کا ملے گا. اس سے کم کے عموماً نہیں ملتے کیونکہ یہ سب مطلوب ہو چکے ہیں. یہاں ہم 16 سلائس کا سی ٹی اسکین لگانے کے بعد بلند و بلند دعوے کر رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ 16 سلائس کا جو سی ٹی اسکین ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بات تو سب جانتے ہوں گے کہ ریڈیشن بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. ایکس رے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، لیکن ایمرجنسی میں کی جاتی ہے. لیکن ایکس رے کا ایک وہ کہتا ہے سانس روکیے، پیشنٹ سانس روکتا ہے، ایکس رے ہو گیا، دیٹس اٹ. سی ٹی اسکین میں 16 سیکنڈ میں کئی ہزار مرتبہ اس کی سرکولیشن ہوتی ہے اور وہ جو ہے آپ کے جسم میں سے ریڈیشن پاس ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جائیں گے ویسے ویسے ریڈیشن کم ہوگی، سرکولیشن اس کی جو سرکل گھومتا ہے وہ کم ہوگا. لیکن یہاں پر ہم نے اس بات پہ توجہ نہیں دی، ہم نے توجہ اس بات پہ دی تھی کہ فیتہ لگنا چاہیے، سی ٹی اسکین کا فیتہ لگنا چاہیے، وہ لگ گیا. اب اس کے بعد چلیے مان لیا آپ نے لگا لیا، لیکن اس سی ٹی اسکین کی ایک رپورٹ ہوتی ہے. جب سی ٹی اسکین ہو جاتا ہے تو اس کے جو ریزلٹس آتے ہیں اس ریزلٹ کو کمپائل کرنے کے لیے ایک پراپر ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ اس رپورٹ کو پڑھتا ہے اور پھر وہ آگے دیتا ہے. آپ نے بہت سارے لوگ آئی آر سی جو کہ بندو خان کے پیچھے ایک لیبارٹری ہے، آپ ان کا جانتے ہوں گے، جن کا سی ٹی اسکین کی رپورٹ کی وجہ سے دور دور سے ان کو وہاں بھیجا جاتا ہے. یہاں پر آپ کو پتہ ہے سی ٹی اسکین کی رپورٹنگ کون کر رہا ہے؟ ریڈیولوجسٹ، جو کہ ہمارے ایکس رے ریڈ کرتا ہے. کہاں ایکس رے، کہاں سی ٹی اسکین. اور اللہ یہ کہ انہوں نے بہت کوشش کی نہیں اسٹیبلش کر سکے تو انہوں نے اس سی ٹی اسکین کی جو قیمت یعنی جو سی ٹی اسکین کی جو اجرت ہے وہ صرف 1000 روپے کی ہوتی ہے. 1000 روپے کرنے کے بعد بھی آج 40-45 سی ٹی اسکین پورے مہینے میں ہوتے ہیں. ورنہ جہاں جہاں سی ٹی اسکین مشینیں لگی ہوئی ہیں آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے. وہ کہتا ہے جی 3 دن بعد آ جائیے، 2 دن کے بعد آ جائیے. یہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے، عمرہ آ گیا تو اس نے کم رکھا اور جس طرح بھی اس نے اس کو پاس کر دیا. سی ٹی اسکین کے علاوہ ایک اور شعبہ ہے جو کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے بی ایچ وائی اسپتال میں، وہ ہے ڈائلیسس. ڈائلیسس میں جن حضرات کے گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں ان کا ایک طریقہ علاج یہ بھی ہے کہ ان کا ڈائلیسس کیا جاتا ہے جس سے ان کی زندگی نارمل ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور ایک طویل عمل ہے جس میں 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں.
ہم نے پوری کوشش کی، پرانے زمانے کی ساری مشینیں لگی ہوئی تھیں، وہ تمام مشینیں ہم نے ریپلیس کروا کے وہاں پہ نئی مشینیں لگائیں. اس کے بعد ہم نے جا کے کڈنی سینٹر میں ڈاکٹر سے رابطہ کیا، ان کو بتایا، وہ نہیں مانے، پھر ہم ان کو لے کے آئے، اس ڈائلسس سینٹر میں لے کے آئے، انہوں نے دیکھا، اس کو اپروو کیا، اور اس کے بعد کڈنی سینٹر سے بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے رہے. اور آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ جب ہمارے دسترس میں سی ٹی یہ اپنا ڈائلسس تھا، اس وقت 3 کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوئے. یہ بہت بڑی بات ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا، یعنی کڈنی سینٹر میں ٹرانسپلانٹ ہونا تھا. ان کا بھروسہ ہم پر اتنا تھا کہ وہ ہمارے سینٹر سے ان پیشنٹ کا ڈائلسس کراتے تھے، اور جب ان کا وقت آیا اور ان کو چیک کیا تو they found those patients perfect for the transplant، اور ان کے ٹرانسپلانٹ الحمدللہ کامیاب ہوئے. اور تقریباً 11 مشینیں تھیں، اور روز بروز تعداد بڑھتی جا رہی تھی. بھائی انوار دوائی والے اور یہ فیصل انوار، یہ میرے ساتھی تھے اور ہم مل کے کام کر رہے تھے. ایک وقت یہ آیا کہ ہمارے پاس پیشنٹ انفلو اتنا بڑھ گیا کہ ہم کو تیسری شفٹ شروع کرنی پڑی. یعنی ہم پہلے 8 سے 1 کرتے تھے، پھر 2 سے 5 کرتے تھے، پھر 5 سے لے کے 9 بجے تک. اس طرح ہم نے 3 شفٹوں پہ کام کرنا شروع کیا، اور تقریباً 70-72 مریض ہو گئے تھے. اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ وہی ڈونر غریب جس سے انہوں نے سی ٹی اسکین اپروو کروا کے لے لیا، اسی سے انہوں نے 4 مشینیں اور لی. اب 11 کی جگہ 15 مشینیں ہو گئی. اگر 11 کی جگہ 15 مشینیں ہوئی تو 73 کی جگہ پیشنٹ 85 ہونے چاہیے. آج آپ میں سے کوئی بھی حضرت جا کے وہاں پر دیکھ لیں، بمشکل 58 پیشنٹس ہیں، کیونکہ اس کا معیار بتدریج گرتا چلا جا رہا ہے، بتدریج گرتا چلا جا رہا ہے. اور وہ جو سہولتیں اور جس طریقے سے اور جس خلوص اور محبت سے ان کو دیکھا جاتا تھا، اب ان کو نہیں دیکھا جاتا، زیادہ مریض وہاں سے کم ہو رہے ہیں. میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی کیسے کسی کی جان سے کھیل سکتا ہے، کیونکہ ڈائلسس کا پیشنٹ ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا ہتھیلی کے چھالے کی طرح رکھا جاتا ہے. بہت ہی نازک پیشنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ دوائیوں کے معاملے میں اگر دیکھیں جو ان کو دوائیں دی جاتی ہیں تو کئی دفعہ یہ سننے میں آیا کہ جنیرک سے کام چلا لیا. جمعیت آپ کو فنڈز دیتی ہے، ڈاکٹر آپ کو دوائی بتاتا ہے، پھر آپ کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ یہ دوا نہیں دوں گا، یہ والی دوا دوں گا کیونکہ یہ کچی گلی میں سستی ملتی ہے. آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک دن سننے میں آیا کہ فلکچویشن ہوئی بہت زور کی، جس کے نتیجے میں 3-4 مشینیں جو تھیں وہ متاثر ہوئیں اور ان کے سینسر خراب ہوئے. اب یہ بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ مشین ہے جو کہ ڈائلسس کرتی ہے. اس کا ایک سینسر جو تھا قریب 2 سے 2,500 روپے کا ایک سینسر ہوتا ہے، جو ہم کمپنی سے لیتے ہیں اور کمپنی ہی آ کے خود لگاتی ہے، ہم اس کو نہیں چھیڑتے. اور تاریخی جملہ جو آیا وہ یہ تھا، ہمیں آرام باغ کے سامنے مارکیٹ ہے، 300 روپے کے مل رہے، جاؤ لے آؤ. اور وہ بندہ وہ 300 روپے کا سینسر لے کے آیا اور انہوں نے 12 لاکھ روپے کی مشین بٹھا دی. اگر اس طرح جگاڑے کر کے ہم نے ہیلتھ کو چلانا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے رہنے دیجیے، مت کیجیے، کیونکہ ہیلتھ میں آپ جگاڑ نہیں کر سکتے، انسانی زندگی کے ساتھ آپ جگاڑ نہیں کر سکتے. میری صرف اپنے موجودہ جو وہاں پر لوگ ہیں ان سے یہی التماس، یہی صدا ہے کہ بھائی کوشش کیجیے کہ اگر آپ کا میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو کچھ پیسے دے کے ایک طریقے کے پروفیشنل آدمی کو وہاں بلا لیجئے، اس کے حوالے نظام کر دیجئے. کیونکہ میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ دلی والا پاکستان کو بھی چلا سکتا ہے اگر ان کو دے دیجیے، کیونکہ ان کی نگاہ ماشاءاللہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی پروفیشنل کو رکھ لیں تو وہ پروفیشنل کی ہمت نہیں ہے کہ وہ دائیں بائیں ہو سکے، یہ اس کو بہت غور سے کراس چیک کر سکتے. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اس بات کی سمجھ دے کہ یہ ہیلتھ جیسے اداروں کو گندک والا، صندوق والا، مختلف جو ہمارے ساتھ وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا کام گندک بیچنا ہوگا، صندوق بیچنا ہوگا. ایون دوائی والا وہ ایچ ڈی نہیں ہو سکتا.
وہ اپنا کام کو اس حد تک جانتا ہے. اسپتال ایک مکمل پروفیشنل کام ہے اور اس پروفیشنل کام کو پروفیشنل سے ہی کروانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب محسن صاحب، جو آپ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ ہیلتھ کے حوالے سے خامیوں کی نشاندہی کری. اور بس آپ کی ترجمانی میں یہی کہوں گا کہ گما نہ کر کہ مجھے جرأت اظہار نہیں، گما نہ کر کہ مجھے جرأت اظہار نہیں، فقط یہ ڈر ہے تجھے لاجواب کر دوں گا. اور آپ نے لاجواب کر دیا.